السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، معاشرے کی خوشبو لے کر رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں رمضان کی مہنگائی جو ہے اس پر بات کروں گا کہ ہمارے کوئی بھی وزیر اعظم کسی ملک کا بھی ہو، وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح زیادہ شکایات عوام کی طرف سے اسے ملیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اپنی حکومت کو سرو کروں تاکہ سب لوگ خوش ہو جائیں اور اس طرح اپنی کم از کم آئندہ کے لیے مجھے پھر سلیکٹ کر لیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، یہ انسان یہی سوچتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہماری مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے، کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ ہر ایک انسان کی زبان پر سوائے ان الفاظ کی کچھ اور نہیں ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے۔ مہنگائی تو دوسرے ممالک میں بھی ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک ملک میں، ہر ملک میں مہنگائی ہوتی رہتی ہے اور عوام جو ہے اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے جو ہمارے تاجر حضرات ہیں یا جو سبزیاں فروٹ بیچتے ہیں، ان کے لیے پرائسز جو ہیں وہاں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن اس پرائس میں وہ نہیں بیچتے۔ کسی کو ایک 46 روپے کی چیز تھی، اس کو 80 روپے مانگ رہا تھا۔ آخر کار ہمارے صافی حضرات کو ان لوگوں پر نگرانی کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور وہ پھرتے رہتے ہیں ایسے بازاروں میں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں اور پھر بھی ہم باز نہیں آتے۔ گویا کہ ہمارے سر پر ڈنڈا بھی ہو نا، تب بھی ہم بے ایمانی اور فراڈ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ مہنگائی، پہلی تو بات ہے کہ مہنگائی جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی کرنسی پر ہوتی ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے۔ آپ اس پر کبھی ہم تو غور کرتے ہی نہیں ہیں نا کہ وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ وہ وزیر اعظم بتا چکا ہے، کئی بار بتا چکا، لیکن پھر بھی ہماری زبان پر یہی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہم مر رہے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں، یہ ہمارا وزیر اعظم تباہ کر گیا ملک کو۔ وہ تو اپنے غریبوں کا اتنا احساس کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ہر جگہ جگہ پر ان کو کھانے کے لیے، رہنے کے لیے انتظام کرتا رہتا ہے۔ کیا اس کو یہ خیال نہیں ہے؟ بلکہ عوام ہماری جو ہے وہ عمل نہیں کرتی۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک اللہ کے قرآن کی ایک آیات مبارکہ بتا رہا ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں تک تو ہم نعرے بازی میں زبان کی حد تک تو ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں اور رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم نے اپنے رسول کے نام پر ملک کو تباہ کر دیا، فساد برپا کر دیے، لیکن اس میں صرف زبان کی حد تک عاشق ہیں، عمل میں نہیں۔ عاشقی تو عمل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ وہ تو عاشق ہم کہنے میں تو بہت بڑے عاشق ہیں، لیکن اس میں ذرہ برابر، تن کے برابر بھی کوئی ہمارے پر عمل نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا ان کی سنت میں ہم چل کر کوئی ادا کر سکیں۔ مجھے افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات بہت بری لگتی ہوگی۔ اور پھر یہی ہماری عوام روزہ بھی رکھے ہوئے اور یہ 20 کی
100 روپے کی 20 روپے کی جو چیز ہے وہ 100 روپے میں بیچنا چاہتے ہیں. بے ایمانی، فراڈ. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تراویحوں میں بھی شریک ہے، مسجد میں بھی ہیں. وہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا؟ اگر اتنی بے ایمانی آپ نے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے پابندیاں لگائی ہیں کہ تم ان چیزوں سے پرہیز کرو گے. اگر پرہیز نہیں کرو گے تو کیا فائدہ ہے روزے کا؟ ایسے سواب مل جاتا ہے. بہت تگ و دو. اور متقین جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا دامن کانٹے دار جھاڑیوں سے بچا بچا کر نکلتے ہیں. تو گویا کہ ہمیں اگر دین کی بات کرنی ہے تو ہمارا اپنا دامن جو ہے کانٹوں سے بچا بچا کر نکلنا پڑتا ہے. اور وہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے ہے. اور پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر یہ نہیں پڑھتے ہم. یہ ہماری بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہے کہ اولی الامر جو ہے وہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ وقت حاکم جو ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کی تابعداری کرو. اس نے بیان کر دیا ہے کہ تم یہ فراڈ نہ کرو تو نہ کرو. اس نے کہا کہ اس پرائز پر بیچو، اس پرائز پر ہی بیچو. تابعداری ضروری ہے. وَأَوْلِ الْأَمْرِ یہ بھی پڑھ لیا کریں اللہ کی قرآن میں. میں آپ کو ایک یاد دلاتا ہوں، مجھے خود یاد نہیں ہے کہ کون سی سن تھا، کون سی 70 کی دائی تھی غالباً. ہیتھ کا زمانہ تھا. ہمارا پرائم منسٹر اس وقت برطانیہ کا ایڈورڈ ہیتھ تھا. اور وہاں پر کولے والوں نے بہت ہڑتالیں کی تھی. ہڑتالیں کی تھی یہاں تک کہ بجلی جو ہے ہمیں کبھی کبھی 2-3 دن میں 1 دن ملتی تھی. تو وہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ موم بتی جلایا کریں، موم بتی جلایا کریں جب الیکٹرک نہ ہو. وہ کام سے بھی چھٹیاں ملی ہوئی تھی لوگوں کو، کیوں کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو پھر دیکھا کہ ہر گھر میں موم بتی جل رہی ہے، جلا کرتی تھی. کوئی کام، کوئی بات نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی نہیں. لیکن موم بتیاں ہماری جو ہے ہماری گھروں میں جو ہے نا وہ جل رہی تھی. یہ ہوتا ہے اولی الامر. یہ آتا ہے قوم. یہ قوم کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وقت حاکم اگر آپ کو کوئی حکم دے تو اس پر عمل کیا جائے. ہم پاکستان میں ہم قوم نہیں، کوئی گروپ ہیں، شاید کوئی گروپ ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، قوم نہیں بنے. اپنی مرضی سے جو کچھ کرتے ہیں. کیا حکم ہے اولی الامر کا؟ وقت کیا تقاضا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. رمضان کے مبارک میں اگر یہ حال ہے ہمارا، یہ لبیک یا رسول اللہ، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. کیونکہ ملک کے لیے تو کوئی جی نہیں رہا. ملک کے لیے نہیں، وہ اپنی جیب کے لیے جی رہے ہیں کہ ہماری جیب بننی چاہیے، دوسرا جائے جہنم میں. تو ایسے قومیں نہیں بنتی، نہ ملک چلتے ہیں. ناظرین محترم، میری باتیں بہت سخت ہیں، افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے جو میں دیکھتا ہوں. جس گھر میں اگر ایک بھی خرابی ہو جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو جہاں ہمارے ملک میں اتنی خرابیاں ہیں، ہماری ہر آدمی کا اپنا اپنا منہ ہے، اپنی اپنی زبان، بلے سوچے. اللہ اکبر. وہاں نہ تو زنا کو زنا سمجھا جاتا ہے، نہ برائی کو برائی سمجھی جاتی ہے، لیکن صرف چاہیے تو پیسہ چاہیے. اور خدا کے لیے ہم دنیا میں چند عرصے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے. واپس اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. خدا کا خوف کرو، دوسروں کے ساتھ پیار محبت کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو. جب ہمارا دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم سختیاں کرتے ہیں، دوسروں پر دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں. ناظرین محترم، میرا اتنا میسج ہے.
اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جو توفیق کے لیے کشاں ہو. جو توفیق کے لیے خشاں ہو اور اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو تو اس کو اللہ توفیق دیتا ہے. ورنہ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ کوئی اس میں کمی آ جائے گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ کم از کم رمضان کا مہینہ تو دیکھیں. آپ نے روزے رکھے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر بھی بے ایمانی اور فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ اور سب. تو اس سے تو روزہ کا کوئی مقصد فوت ہو جاتا ہے. روزہ صرف کھانے پینے کی رکنے کا نام نہیں ہے، بہت سی اور چیزوں پر بھی پابندی لگتی ہے. تو لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.